بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جکاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تحریک انصاف کے کارکنوں پر پنجاب پولیس کے بدترین تشدد، آرمی چیف کی پاکستان کے بڑے بزنس ٹائکونز کے ساتھ ملاقات اور عمران خان سے ملاقات کرنے سے انکار، یہ تین بنیادی موضوعات ہیں جس پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ آج عمران خان صاحب لاہور سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہے تھے اور اس مقصد کے لیے داتا دربار تک، زمان پارک سے لے کے داتا دربار تک ایک ریلی نکالی جانی تھی، مگر نگران حکومت کی جانب سے، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کی گئی اور اس دفعہ 144 کی آڑ میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ کی گئی، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے، گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، بدترین طریقے سے مارا پیٹا گیا ہے پولیٹیکل ورکرز کو۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ ایک ایسے وقت کے اندر تشدد کیا گیا ہے، تحریک انصاف کو ریلی نکالنے سے روکا گیا ہے، جب آج الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر پنجاب میں الیکشن شیڈول اناؤنس کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی پاپولر پولیٹیکل پارٹی کو ریلی نکالنے سے روکا جا رہا ہے۔ اور روکنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ایک ہے کہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے صورتحال خراب کرنی ہے۔ کیونکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو مائنڈ سیٹ ہیں وہ اس وقت حکومت کے اندر ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ لاشیں کیسے گرتی ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ لاشیں گرانے کے بعد قانون کے ہاتھوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج بنیادی طور پر زمان پارک کے باہر کنال روڈ پر لاشیں گرانے کا ایک پروگرام بنایا گیا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی آگ لگاؤ تشدد کی کہ جو پورے پنجاب کے انوائرمنٹ کو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کر دے اور یہ پھر پورے ملک کے اندر ایک ایسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرے جس میں انتخابات کا انعقاد ناممکن بن جائے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہیں۔ عمران خان بولتا ہے تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، عمران خان زمان پارک سے نکلتا ہے تو ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں پاپولیرٹی کو دیکھ کر۔ تو ابھی ان کا دل نہیں بھرا تھا، ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان کی تقریریں نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی اور اب یہ عمران خان کے ریلیاں نکالنے اور جلسے کرنے پر بھی پابندی عائد کر رہے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ان پابندیوں کے ذریعے عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کر دیں گے۔ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنی تقریروں میں لیول پلینگ فیلڈ کی اصطلاحیں استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں گلو بٹ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مردانہ مارچ کو زنانہ حربے استعمال کر کے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج 8 مارچ ہے، خواتین کا عالمی دن ہے، خواتین بھی ریلیاں نکال رہی ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ بھی سڑکوں پر ہیں، مذہبی جماعتیں بھی اپنے پرسپیکٹو کے مطابق حیا ڈے سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور ایک سیاسی جماعت کو ایک پولیٹیکل گیدرنگ سے روکا جا رہا ہے۔ تو یہ صاف اور شفاف انتخابات کی راہ میں رکاوٹ ہے اور ایک ایسا نگران وزیر اعلیٰ اس وقت پنجاب کے اندر موجود ہے جو کہ جرنلسٹ کے طور پہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، ایک ٹی وی چینل کا آنر ہے، ایک بڑی میڈیا امپائر کا آنر ہے، محسن نقوی صاحب۔ تو ایک ایسے شخص سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ کم سے کم وہ فریڈم آف سپیچ کو دفعہ 144 کی آڑ کے اندر بلڈوز کرے گا، وہ فریڈم آف پروٹیسٹ کو۔ اور یہ آج عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ ریلی نکالی جا رہی تھی بنیادی طور پر، لیکن خیر اب یہ جو تشدد ہوا ہے اس تشدد کے بعد ہوگا کیا تحریک انصاف کا کارکن ڈر کے گھر بیٹھ جائے گا؟ کیا آپ ٹی وی چینلز پر اگر عمران خان کو ہٹا دیں گے؟ بھائی عمران خان ٹی وی چینلز کا محتاج نہیں ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
اس دور کے اندر آپ عمران خان کی نہ تو زباں بندی کر سکتے ہیں اور نہ اس طریقے سے خوف و ہراس پھیلا سکتے ہیں. ہاں، آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن ضرور کریٹ کر سکتے ہیں، آپ جلیانوالہ باغ ضرور بنا سکتے ہیں زمان پارک کو، آپ اس کو کشمیر میں کنورٹ کر سکتے ہیں، آپ فلسطین بنا سکتے ہیں. کیونکہ آپ مودی ہیں، آپ فاشسٹ ہیں، آپ RSS کے نمائندے ہیں، اور یہ آپ کی ایک مینٹالٹی اور ایک اپروچ ہے کہ آپ کتنے خوف زدہ ہیں. اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن اس پوری ساری صورتحال کے اندر ایک اور بھی میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ بھائی اگر ہم عمران خان کو گرفتار کریں گے تو ہمیں کس قسم کی تیاری کرنی پڑے گی. تو آج ایک ٹریلر چلایا گیا ہے کہ کس طریقے سے کارکنوں کو ڈرایا اور دھمکایا جائے. لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ نے کسی کو ایکسپوز نہیں کیا، گورنمنٹ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، اپنی ول اور انٹینشن کو ایکسپوز کیا. لیکن کیا حکومت اگر خود تشدد کا راستہ اختیار کرتی ہے تو کیا عمران خان کو انتخابات سے بھاگنے کے لیے اس پلان کو کامیاب ہونے دینا چاہیے یا اس کو کس طریقے سے روکا جائے؟ اس اسٹریٹجی کے اوپر اب عمران خان کو ضرور غور کرنا چاہیے. لیکن اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آخر یہ جو آج تشدد کیا گیا ہے، بربریت کی گئی ہے، مارا پیٹا گیا کارکنوں کو، یہ کس کی ایما پر کیا گیا ہے؟ کون سی ایسی طاقت اور قوت ہے جو اس پورے وائلنس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ تو ایک تو ہے جناب پولیٹیکل گورنمنٹ، اور ایک طبقہ وہ ہے جس طرف عمران خان صاحب اشارہ کرتے ہیں. کبھی وہ ڈرٹی ہیری کے نام سے انہیں پکارتے ہیں، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کبھی وہ میر صادق کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. لیکن میں اتنا لپیٹا نہیں ماروں گا. جو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جب وہ ایک فاشسٹ حکومت کی بیکنگ کرے گی اور اس کو سپورٹ کرے گی تو پھر یہ کانفیڈنس ہے بنیادی طور پر، جو اکانومی تو ٹھیک نہیں کر سکتا، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو تو مینٹین نہیں کر سکتا، لیکن وہ پاکستان کے اندر اختلافی آواز کو دبا سکتا ہے، وہ پاکستان کے اندر سیاسی مخالفوں کو دیواروں میں چنوا سکتا ہے. تو آج یہ بنیادی طور پہ جو سپورٹ آج پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو، ان گنڈوں کو، اس مافیا کو دے رہی ہے، اس کا ریفلیکشن آج ہو رہا ہے. اور کل آرمی چیف نے اسحاق ڈار کے ساتھ ملاقات کی بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے، اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اسی ملاقات کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب سے کسی قسم کی ملاقات نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے، اور پولیٹیکل فورسز کو خود آپس میں معاملات طے کرنے چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا عسکری قیادت کا کام ملک کی معیشت چلانا ہے؟ کیا عسکری قیادت کا پاکستان کی اکنامک پالیسیز کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اگر گارنٹیز اور شورٹیز IMF کی ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی، یہاں پہ ٹیکس پیئر کی منی کے ساتھ کیا ہوگا، بزنس کمیونٹی کو کس قسم کی شورٹیز چاہیے، یہ کام پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہے یا یہ آرمی چیف کا کام ہے؟ اس بات پر سوچنا چاہیے. کیونکہ آپ کا کام تو سیکیورٹی کا ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو پرامن انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے، لیکن اکنامک پالیسیز تو آپ کا کام نہیں ہے کہ IMF کے ساتھ کیا مذاکرات چل رہے ہیں، کیا شرائط چل رہی ہیں اور کیسے آپ اس اکنامک کرائسس سے نکالیں گے. ہاں، کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اکنامک سیکیورٹی بھی اس جدید دنیا کے اندر نیشنل سیکیورٹی کا پارٹ ہے، اور اس اکنامک سیکیورٹی کے تحت آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی. بڑی اچھی بات ہے. اکنامک سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سیکیورٹی بھی میٹر کرتی ہے. کیونکہ ایک پولیٹیکل اکانومی دنیا میں ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، اور اس پولیٹیکل اکانومی اگر آپ اکنامک رول کے اوپر، پولیٹیکل اکانومی کے رول کے اوپر اگر آپ کچھ کریں گے تو پھر آپ کو پولیٹیکل پارٹی سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں تو کہتا ہوں ویسے ذاتی طور پہ نہ ملے، لیکن پھر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کے لیے آپ وہ تمام سہولیات پرووائڈ کریں جو ماضی کی حکومتوں کے لیے باجوہ صاحب پرووائڈ کر رہے تھے، چاہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو. تو یہ کام نہ کرے. باجوہ صاحب ان کے راستے میں کانٹوں کو چننے کا کام کرتے تھے، اور آج مبینہ طور پر آرمی چیف جو ہیں
وہ اس حکومت کی مشکلات جو ہے وہ دور کرنے کے لیے اپنی انرجیز کو صرف کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ ان کو پھر ہر لحاظ سے نیوٹرل رہنا چاہیے اپنی ڈومین میں. اگر وہ پارٹی بازی کی پوزیشن لیں گے تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. لیکن اس پورے کرائسس کے دوران وہ عمران خان صاحب سے ملنا نہیں چاہتے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن عمران خان صاحب کو بھی ملاقات کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں میں سب سے بات چیت کے لیے تیار ہوں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، سمجھوتے کے لیے تیار ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لفظ سمجھوتا ہے یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر آپ نے پرویز مشرف کے ساتھ کمپرومائز کیا، عمران خان صاحب آپ کو کیا ملا؟ آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ کمپرومائز کیا، آپ کو کیا ملا؟ آپ کو رجیم چینج ملی. آپ نے اس شخص کو ایکسٹینشن دی، آج آپ اس شخص کا کورٹ مارشل کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ نے کل ماضی میں الیکٹیبلز کو ایکسیپٹ کیا، کمپرومائز کیا، انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ لوٹے دیے. وہ لوٹے جو کسی کے سگے نہیں ہیں. تو یہ زخم آپ نے ماضی میں کھائے ہیں. آج بھی آپ کمپرومائزڈ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک دس دی ٹائم کہ آپ ایک پاپولر پالیٹکس کی طرف جائیں اور عوام سے رجوع کریں اور عوام کی طرف دیکھیں. اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آج کا واقعہ یہ خوف کی علامت ہے، یہ دہشت گردی ہے، اسٹیٹ ٹیررزم ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف کی ریلی ایک مردانہ مارچ تھا، اور جو کچھ پنجاب پولیس نے کیا وہ ایک زنانہ حرکت تھی. اور یہ جو زنانہ حربے ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ کسی تحریک کو اور کسی بھی کاز کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. بٹ سٹل یہ واقعہ قابل مذمت ہے جمہوریت کے لیے. آج کے دن کے حوالے سے ایک افسوسناک بات ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.